ہم نے آپ سے کہا تھا نا کہ جلد بازی مت بچائیں، بے صبر مت ہوں، اللہ پر توکل رکھیں اور پاک فوج پر یقین رکھیں، انشاءاللہ ہم دشمن کو جواب دیں گے۔ اور اللہ کے فضل سے گزشتہ رات پاکستان نے جواب دیا ہے، اور ایسا جواب دیا ہے کہ مودی کے دانت توڑ کر باہر نکال دیے ہیں۔ ہماری اسٹریٹجک میسائل فورسز نے اور پاک فضائیہ نے پورے بھارت کے تمام فرنٹ لائن ایئر بیسز پہ، اس کے اسٹریٹجک انفراسٹرکچر پہ، ایئر ڈیفنس یونٹس کے اوپر اور اس کی تمام آرٹلری بیٹریز کو فرنٹ لائن پر تباہ کر دیا جا کے۔ ایئر سپیریورٹی لینے کے بعد پاک فضائیہ خود بھارت کے اندر داخل ہو گئی، مقبوضہ کشمیر میں داخل ہوئی اور خود اندر جا کر ان کے بیسز پر حملہ کیا، مزید دشمن کے طیارے مار کر گرائے، ان کے قیدی بنائے، انشاءاللہ جن کی تفصیل آپ کو ڈی جی آئی ایس پی آر اپنی پراپر پریس کانفرنس میں بتائیں گے۔ اس وقت بھارت کی جانب سے پاکستان کی طرف جوابی حملے کیے جا رہے ہیں، کمزور ڈرون اور کچھ میسائل جو ہمارے ایئر بیسز کی طرف وہ فائر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن پورے بھارت پر حکومتی سطح پر، فوج کی سطح پر سناٹا ہے، وہ سکتے کے عالم میں ہے، ان پر خوف اور دہشت طاری ہے۔ اور بھارتی فوج نے یہ بیان دیا ہے کہ ہم اس جنگ کو روکنا چاہتے ہیں اگر پاکستان ہم پر حملے کرنا بند کر دے تو۔ اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ہماری اسٹریٹجک مسل فورسز اور ایئر فورس کے ذریعے اور مسلح افواج کی قیادت کے ذریعے عزت دی ہے۔ پوری دنیا پر دہشت طاری ہو گئی ہے پاکستان کی اس حربی طاقت اور ہماری پروفیشنلزم کو دیکھ کر۔ پوری مسلمان دنیا پاکستان کے لیے دعا کر رہی ہے۔ دشمن ملک سکتے میں ہے اور بھارت تو اس وقت بالکل غشی کے عالم میں ہے، جیسے کہا کہ وہ تو ہتھیار ڈالنے والے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، دنیا کی طاقتوں کو بیچ میں ڈال رہے ہیں کہ پاکستان سے کہیں کہ اس جنگ کو روک دیں۔ یہاں پر ہم دو باتیں کہیں گے کہ پاکستان کو اپنے اس کمینے دشمن کی فطرت کو بہت اچھی طرح سمجھنا ہوگا۔ یہ جب بھی میدان جنگ میں ذلیل ہوتے ہیں، یہ فوراً بھاگتے ہیں بڑی طاقتوں کے پاس کہ کسی طرح سیز فائر کرا کر ان کی جان بچائی جائے۔ 1948 میں انہوں نے ایسے ہی کیا، 65 میں ایسے ہی کیا، کارگل میں ایسے ہی کیا، اور اب یہ ایسے ہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور پاکستان ہمیشہ میدان جنگ میں جیتی ہوئی جنگ کو مذاکرات کی میز پر ہار کے آ جاتا ہے۔ اب کسی صورت میں پاکستان کو سیز فائر نہیں کرنا چاہیے۔ ہم کو آگے بڑھ کر اس وقت اس دشمن کو اس بری طرح مارنا چاہیے کہ آئندہ ہمیشہ کے لیے اس کا خطرہ پاکستان کے لیے ختم ہو جائے۔ اگر یہ مذاکرات کرنا بھی چاہتے ہیں تو اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ ہم ان کو اتنی تسلی سے ذلیل کریں کہ اس کے بعد مودی اور آر ایس ایس کا کوئی فیوچر انڈیا میں باقی نہ رہ جائے۔ ہمارے جتنے کشمیر میں ہمارے قیدی ہیں، سیاسی قیدی جن کو 30 سال سے اس نے قید رکھا ہوا ہے، آپاسی اندرابی ہیں، قاسم فختو ہیں، مسرت عالم ہیں، اور اس طرح کے سینکڑوں ہزاروں، ان سب کو جیلوں سے یہ رہا کرے۔ جو کشمیر کو اس نے ضم کیا ہے، آرٹیکل 370 وائلیٹ کیا ہے، اس کو اعلان کرے کہ ہم اس کو ختم کرتے ہیں۔ کشمیر ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، ہمارا اٹوٹ انگ نہیں ہے۔ انڈس واٹر ٹریٹی پہ جو اس نے بکواس کی تھی کہ ہم پانی روک لیں گے، معافی مانگے اور کہے کہ ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے، اور پاکستان سے معافی مانگے کہ ہم نے پاکستان پر جھوٹا الزام لگا کر پاکستان پر حملے کیے۔ یہ تو پری کنڈیشنز ہیں۔ اگر مذاکرات کرنا چاہتے ہو تو یہ 4 کام کرو۔ اگر تم نہیں کرتے تو پھر پاکستان کو چاہیے کہ آگے بڑھ بڑھ کر ان کو ماریں، ان کا ایئر کرافٹ کیریئر بھی ڈبو دیں، ان کے تمام فرنٹ لائن بیسز و مزید تباہ کریں جتنا بچ گئے ہیں، اور یہاں تک کہ جا کے پھر آر ایس ایس کو بھی تباہ کر دیں۔ جو دنیا کی سب سے بڑی اس وقت ساؤتھ ایشیا کی دہشت گرد تنظیم ہے وہ آر ایس ایس ہے، جس کا کوئی نام نہیں لیتا دنیا میں، موہن بھگوت جس کا سربراہ ہے۔ انہوں نے پاکستان پر دہشت گردی کا الزام لگایا اور ہم پر میزائل حملے کیے۔ اب ہم پاکستان کو آفیشلی آر ایس ایس کو ایک دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کر کے آر ایس ایس کی پوری قیادت کو، ان کے تمام ہیڈ کوارٹرز کو، ان کے تمام مراکز کو اسی طرح ہمیں تباہ کرنا چاہیے جیسے انہوں نے پاکستان کی مساجد پہ اور ہمارے مراکز پر حملے کیے۔ بھارت کے ساتھ کسی صورت میں اس وقت سیز فائر ہم نے نہیں کرنا۔ اگر ہم نے اس زخمی، اس کمینے دشمن کو اس وقت بچ نکلنے کا موقع دیا تو کل یہ دوبارہ منظم ہو کر پر بہت تفصیل سے ہمارے اوپر، بہت طاقت سے ہمارے اوپر حملہ آور ہوگا۔ اللہ نے یہ ہمیں موقع دیا ہے، اس کو ہمیں مذاکرات کی میز پر اس وقت ضائع نہیں کرنا، جب تک کہ ہم دشمن کا اچھی طرح خون نہ بہا لیں۔ اور یہی اللہ کا حکم ہے قرآن میں، جب تک کہ خون نہ بہا لو اچھی طرح، اس وقت تک صلح کی بات نہ کرو، اس وقت تک ان کے قیدی بھی مت پکڑو۔ ایک اور بات ہم بہت اہم کہنا چاہیں گے۔ ہم نے آپ سے ہمیشہ کہا تھا کہ اس سپہ سالار پر اعتبار کریں۔ جنرل عاصم منیر کے خلاف پورے پاکستان میں اتنے سالوں سے کتنا ناپاک پروپیگنڈا چل رہا تھا، حتیٰ کہ خود
پاکستان کی مسلح افواج کے اندر بہت سارے لوگ ان کو شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ یہ کیا واقعی پاکستان کا دفاع کر سکیں گے کہ نہیں، اور ہمیشہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ سپہ سالار پہ اعتبار کرو، یہ مسلمان ہے، یہ مجاہد ہے، یہ سید ہے، یہ حافظ قرآن ہے، یہ کبھی تمہیں دھوکہ نہیں دے گا، اور جب وقت آئے گا تم دیکھ لو گے۔ اور آج اللہ کے فضل سے اللہ نے یہاں بھی ہماری بات سچی کر دی کہ آپ نے اس سپہ سالار کو دیکھ لیا کہ جب اتنی بڑی آزمائش اس ملک اور قوم پر آئی تو یہ مرد آہن بن کر، مین آف کرائسس بن کے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑا ہے اس امت اور پاکستان کی حفاظت کرنے کے لیے۔ ہماری باتوں پر اعتبار کر لیا کریں۔ ہم نے آپ کو غزوہ ہند کے بارے میں بھی کئی سال سے بتایا تھا کہ بڑی جنگ آنے والی ہے، آپ مذاق اڑاتے رہے۔ ہم آپ کو کئی سال سے بتا رہے تھے کہ دشمن جو ہے ڈرونز خرید رہا ہے اور وہ پاکستان پر سوام ڈرونز بھیجے گا، لوگوں نے ہماری بات کو سنجیدہ نہیں لیا۔ ہم سالوں سے بتا رہے تھے کہ یہ کئی سو ارب ڈالر کا اسلحہ خرید رہا ہے پاکستان کے خلاف روایتی جنگ کرنے کے لیے، لوگ مذاق اڑاتے رہے کہ آپ تو ایکسٹریمسٹ ہیں، وار مانگر ہیں، جنگ کروا دیں گے۔ اللہ ہمیں وہ چیزیں دکھاتا ہے جو آپ کو نہیں معلوم ہے۔ ہماری بات پر اعتبار کر لیا کریں، اس میں خیر ہے، ہماری بات ماننے میں کبھی آپ کو نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اس وقت میدان جنگ کی صورتحال یہ ہے کہ جسے ہم فوجی اصطلاح میں کہتے ہیں بیٹل ڈیمیج اسیسمنٹ ہو رہا ہے۔ دشمن اپنے زخم چاٹ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کو کہاں کہاں نقصان ہوا ہے، اور اس کے لیے وہ وقت لینا چاہتا ہے، لہٰذا وہ مذاکرات اور امن اور سیز فائر کی بات کر رہا ہے۔ پاکستان کی جانب سے ہم جو کچھ رات کو ہم نے دشمن کی تباہی مچائی ہے، ہم اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں، سیٹلائٹس کے ذریعے تصویریں لے کے دیکھا جا رہا ہے کہ ہم نے کہاں کہاں مارا ہے، کون سے اہداف تباہ کر دیے ہیں اور کن کو مزید تباہ کرنا باقی ہے۔ تو یہ تھوڑی سی خاموشی آج کے دن آپ کو نظر آئے گی۔ اس کے بعد پھر پاکستان یہ فیصلہ کرے گا کہ ہم نے مزید کن اہداف کو تباہ کرنا ہے۔ ہم بہت سختی سے بڑے زور دے کر کہیں گے پاکستانی قیادت کو کہ آگے بڑھیں، اس وقت ان کا ایئر کرافٹ کیریئر ڈبو دیں، ان کے جتنے بھی بڑے اسٹریٹجک ہیڈ کوارٹرز اور جو تمام اہداف بچ گئے ہیں ان کو تباہ کریں، کشمیر میں لائن آف کنٹرول کا سٹیٹس چینج کر دیں، کشمیر میں داخل ہو جائیں۔ اس وقت ایئر سپیریورٹی ہے ہمارے پاس، دشمن کی فضائیہ خوف کھا رہی ہے ہمارے سامنے آتے ہوئے، ہم ٹوٹل ایئر ڈومیننس کے ساتھ کشمیر میں داخل ہو سکتے ہیں۔ کل ہم گئے تھے، ہمارے طیارے اتنی دیر کشمیر اور سری نگر کے ہوائی اڈے پہ بامبنگ کرتے رہے، مجال نہیں ہوئی دشمن کے ایئر ڈیفنس کو کہ ہمیں روک سکے یا طیارے ہمیں روک سکے۔ ہم نے ان کا S-400 سسٹم تباہ کر دیا اللہ کے فضل سے، دشمن کے طیارے مار کے گرائے، رافیل مزید مار کے گرائے گئے ہیں۔ ساری تفصیل آپ کو DGI-SPR بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ وقت ہے پاکستان کے لیے کہ آگے بڑھ کر ہم کشمیر کو لے لیں، یہ وقت ہے کہ ہم آگے بڑھ کر دشمن کی تمام تر طاقت کو تباہ و برباد کر دیں کہ جس کے بل پر یہ ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے، ہم وہ ڈیمز تباہ کر دیں کہ آئندہ قیامت تک کے لیے کوئی ہمیں یہ دھمکی نہ دے سکے کہ یہ ہمارا پانی روک لے گا۔ تو اللہ کے فضل سے اللہ نے رات ہمیں عزت دی ہے، اللہ نے بیٹل فیلڈ ہمارے اختیار میں دے دیا ہے۔ ہم اگر مضبوطی اور استقامت کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اور جرأت کے ساتھ آگے بڑھے تو مزید عزتیں اللہ ہمیں دے گا۔ اگر ہم نے اس وقت عالمی دباؤ میں آ کے سیز فائر کر دیا تو پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ ہمیں یہی جنگ لڑنی پڑے گی اور اس وقت دشمن زیادہ منظم ہو جائے گا۔ باقی پاکستانی قوم سے ہم کہہ رہے ہیں فکر نہ کرو، اللہ نے تمہیں عزت دی ہے ماشاءاللہ۔ جو بات تمہیں کہی تھی کہ جنگیں تمہارے شہروں میں ہوں گی، ان کے میزائل، ان کے ڈرون، ان کے طیارے آئیں گے تمہیں بامبنگ کرنے کے لیے، اور الحمدللہ پوری پاکستانی قوم مضبوط ہو چکی ہے، لوگ اب خوفزدہ نہیں ہیں۔ اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک دلیر اور مسلمان قوم بنایا ہے۔ پورے پاکستان میں لوگ اب دشمن کے طیاروں سے، ان کے ڈرون سے خوف نہیں کھا رہے، بلکہ پاک فوج کے ساتھ منظم ہو کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اور آج تمہیں اپنی پاک فوج کی قدر آئی؟ دیکھا تم نے کہ یہ پاک فوج کس طرح تمہاری حفاظت کر رہی ہے، جس کی توہین اور ذلت تم کیا کرتے تھے، خاص طور پہ PTI اور عمران کی تحریک انتشار کے فسادی، جو مسلسل کئی سال سے فوج کو ڈیمورلائز کر رہے تھے، فوج پر حملے کر رہے تھے کہ یہ فوج تو لڑ ہی نہیں سکتی، اس کو لڑنا ہی نہیں آتا، یہ تو بارڈر پہ جائے، بارڈر پہ حفاظت کرے، یہ تو سیاست کر رہی ہے، یہ تو سیکیورٹی پہ توجہ ہی نہیں دے رہی۔ اللہ نے ان سب کو بھی کتوں کی طرح ذلیل کر کے رکھ دیا۔ اس پاک فوج کا ہونا ہم بتاتے تھے تم کو کہ اس پاک فوج کا صرف ہونا تمہارے لیے باعث رحمت ہے، ورنہ یہ مشرک دشمن تمہارے گھروں سے آ کے تمہاری بچیاں اٹھا کر لے جائے۔ آج تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کس طرح تمہاری حفاظت کر رہا ہے، تم سکون سے سوتے ہو گھروں میں، کیونکہ تم کو پتہ ہے کہ پاک فوج، ہماری اسٹریٹجک فورسز اور پاک فضائیہ جو ہے وہ جاگ رہی ہے۔ اگر یہ سب نہ ہوتا، یہ پاک فوج موجود نہ ہوتی، اس کا ہونا ہی اللہ کی رحمت ہے تمہارے لیے۔ آئندہ قسم کھاؤ کبھی اس پاک فوج کے خلاف بات نہیں کرو گے۔ اس کی پالیسی سے تمہیں اختلاف ہو سکتا ہے، فوج کو کیوں گالی دیتے ہو؟ یہ فوج تمہاری عزت اور آبرو کی محافظ ہے۔ پوری مسلمان دنیا اس وقت پاک فوج اور پاکستان کے لیے دعا کر رہی ہے۔ فلسطین کے مسلمان خود اپنا جہاد کر رہے ہیں لیکن پاک فوج کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے علماء اور اولیاء
تمام بڑے بڑے علماء کرام اس وقت پوری دنیا میں اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ پاک فوج کے لیے دعا کرو کہ یہ ہندو مشرکوں کے خلاف جنگ کر رہے ہیں۔ ترک تو ماشاءاللہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ساتھ انہوں نے اپنا بحری بیڑا بھی بھیج دیا، خود بھی کھڑے ہیں پوری طاقت سے ہمارے ساتھ، لیکن باقی مسلمان دنیا کے مسلمان ہمارے ساتھ دعائیں کر رہے ہیں، بالکل اسی طرح کے جیسے فلسطین اور یمن کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں۔ یہ غزوہ ہند کا تصادم ہے، یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہے، مشرکین اور مومنین کی لڑائی ہے، اس میں کوئی نیوٹرل نہیں رہ سکتا۔ جو اس میں خاموش رہا یا مشرکین کے ساتھ کھڑا ہو گیا وہ پھر دنیا اور آخرت میں ہلاکت اور خسارے کا سودا کر رہا ہے۔ اس وقت کوئی نیوٹرل نہیں رہ سکتا، تم نے پاک فوج اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ یہ غزوہ ہند کی جنگ ہے، اپنے آپ کو بدنصیب نہیں کر لینا ہے۔ اس جنگ کے لیے صحابہ کرام نے خواہشات کا اظہار کیا تھا، انہوں نے خواہش کی تھی کہ اللہ ہمیں موقع دے تو ہم اس میں شامل ہوں۔ اللہ نے تمہیں موقع دے دیا ہے، خوش نصیب ہو، اس کو ضائع نہیں کرنا۔ آگے اور آزمائشیں آئیں گی، پریشان نہیں ہونا ہے، قربانیاں دینی پڑیں گی، گھبرانا مت۔ اس میں اگر مارے گئے تو بہترین شہداء میں سے ہو گئے، اور اگر بچ گئے تو بہترین غازی ہو گئے۔ یہ جنگ بے شک لمبی چلے، اگر تھم بھی گئی، رک بھی گئی، دوبارہ شروع ہو جائے گی کچھ عرصے کے بعد۔ اس نے اب آخر تک جانا ہی جانا ہے۔ اب اس قوم کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہم غزوہ ہند کی آخری مہم میں شامل ہو چکے ہیں، اور یہ فیصلہ کن جنگ ہے جو بہت لمبی چلے گی۔ لہٰذا پوری قوم کو اب منظم ہو کے اپنے آپ کو آنے والی جنگوں کے لیے تیار کرنا ہے۔ یہ آپ کی ڈیسٹنی ہے، آپ کا نصیب ہے، اس کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے۔ آپ جنگ نہیں کرنا چاہتے، دشمن یہ جنگ لے کر آپ کے اوپر آ جائے گا۔ اللہ آپ سے کام کروائے گا۔ ہم کہا کرتے تھے کہ اللہ تم سے کام کروائے گا، چاہے تم کرو یا نہ کرو، کرنا چاہو یا نہ کرنا چاہو۔ آج وقت آ گیا نا، دیکھ رہے ہو نا، جنگ تم پر مسلط کی گئی ہے، تمہیں لڑنا پڑ رہا ہے، تو کیوں نہیں تم نیت کر لیتے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی خاطر یہ غزوہ ہند کر رہے ہیں۔ پاکستان اور پاک سرزمین سے اللہ وہ ڈیوٹی لے رہا ہے جس کے لیے صدیوں مسلمانوں نے انتظار کیا تھا۔ تم وہ خوش نصیب قوم ہو، اپنے آپ کو بد نصیب نہیں کر لینا۔ اور ایک دفعہ پھر بتا رہے ہیں کہ اپنی فوج کا ساتھ دو، اپنے سپہ سالار پر اعتماد کرو، اور فوج کی قیادت سے میں کہوں گا کسی صورت میں سیز فائر نہیں کرنا، آگے بڑھیں اور مزید ماریں ان کو کتے کی طرح ذلیل کریں، اتنا ذلیل کریں کہ آئندہ کے لیے اس کا فتنہ پاکستان اور مسلمانوں کے لیے ختم ہو جائے۔ اللہ پاک سرزمین کا حافظ و ناصر ہے، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔